یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے تو بازو کٹائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ کربلا ہے، یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے۔ یہ کربلا ہے، یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے، یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں، اور یہ کربلا ہے، کہہ دو یزید سے جا کر، یہ کربلا ہے، کہہ دو یزید سے جا کر، یہاں خزانے نہیں گھر لٹائے جاتے ہیں۔ بتا رہا ہے یہ اصغر کا تبسم ہم کو، بتا رہا ہے یہ اصغر کا تبسم ہم کو، گلاب صحرا میں کیسے کھلائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، اللہ آپ کی اہل بیت کی طہارت کا ارادہ فرماتا ہے، اور آپ کی اہل بیت کو اللہ نے خوب پاک فرما دیا۔ دنیا میں بہت پاکی کا دعویٰ کرتے ہیں اور پاک ہیں، اگر شریعت کے لحاظ سے غسل کیا گیا ہے، پاک ہیں اگر فقہ کے اعتبار سے غسل کیا گیا ہے، پاک ہیں آپ مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، پاک ہیں قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پاک ہیں مصلی پہ جا سکتے ہیں، پاک ہیں کعبہ چھو سکتے ہیں، پاک ہیں غلاف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور اگر پاک نہیں تو مسجد میں نہیں جا سکتے، پاک نہیں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پاک نہیں تو کعبے کے غلاف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پاک نہیں حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کا حال ہے، پوری دنیا کے انسانوں کا حال ہے، لیکن حسین کے گھر والے، نبی کے گھر والے، حسین کے والد علی شیر خدا ایسے پاک ہیں، ایسے پاک ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی تم جنابت کی حالت میں مسجد میں جا سکتے ہو، دنیا کے کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے، ناپاک ہو تو مسجد میں چلا جائے، لیکن علی کو یہ اجازت ہے، اگر وہ ناپاک ہے تب بھی مسجد میں جا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، شہیدان کربلا، مفتی مشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑھیا حضرت، بہت بڑھیا۔ دنیا جانتی ہے معاشرے کی عورتیں ہر مہینہ ایک خاص قسم کے چند دنوں سے متاثر ہوتی ہیں، اور ہر ماہ ایک خاص قسم کا خون ہوتا ہے جس سے عورت کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حضرات امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں ناپاکی کے وہ دن کم سے کم 3 دن ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، اور ان 3 دن اور 10 دنوں کے بیچ میں کسی دن بھی عورت پاک ہو سکتی ہے۔ تو ہر مہینہ ہر عورت کو ناپاک ہونا ضروری ہے۔ جب وہ ناپاک ہوتی ہے تو قرآن بھی نہیں چھو سکتی، قرآن کے اوراق کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، مصلی پہ نہیں جا سکتی۔ اور حضرات گرامی، جب ناپاک عورت ہوتی ہے تو کوئی بھی دین کی کتاب مثلا قرآن عظیم مصحف مبارک اپنے ہاتھ سے نہیں چھو سکتی۔ یہ عورت کا حال ہے کہ ہر ماہ عورت ناپاک رہتی ہے، لیکن واہر مصطفیٰ اور واہر حسین تمہاری والدہ خاتون جنت تو ایسی پاک ہیں کہ دنیا کی عورتیں ہر ماہ ناپاک رہتی ہیں چند دنوں، لیکن فاطمہ کبھی ناپاک نہیں رہتی۔ ظہر کے وقت میں پیدا ہوئے حسن اور عصر کے وقت میں پہنچ گئی مصلی پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن تک عورت ناپاک رہتی ہے، وہ کچھ کام نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن واہری فاطمہ ظہر کے وقت میں حسن دنیا میں آئے اور عصر کے وقت میں حضرت خاتون جنت مصلی پہ چڑھ کے اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں۔ ایسے پاک ہیں نبی کے گھر والے۔ حضرات گرامی، امام حسین کے والد کو سن لیں، اندازہ لگ جائے گا۔ کعبہ شریف میں
ہر سال ایک میلہ لگتا تھا. کیا لگتا تھا؟ میلہ لگتا تھا. اور یہ سالانہ میلہ کعبہ شریف کے ارد گرد لگتا تھا اور ہر سال لگتا تھا. میلے تو آپ نے بھی بہت سارے دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی بہت سے میلے دیکھے ہیں, اور دنیا میلے ہی کا نام ہے. غالب کہتا ہے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو یہ پوری دنیا میلہ ہی کی طرح ہے. حضرات, کعبہ میں ایک میلہ لگتا تھا. کہاں میلہ لگتا تھا بھئیے؟ کہاں میلہ لگتا تھا؟ کعبے میں. ہر سال لگتا تھا, بہت بڑا میلہ لگتا تھا. پوری دنیا کے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. ہر ملک کا آدمی اپنی اپنی فن سپہ گری, اپنی اپنی کاریگری اور اپنے یہاں کے ہنر کا مظاہرہ وہاں کرتا تھا. دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے. کوئی چادر بنا کے لے جاتا تھا, کوئی چٹائی بنا کے لے جاتا, کوئی پنکھا بنا کے لے جاتا, کچھ اور لے جاتا. ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے رومال, ٹوپی, جوتا, چپل, ہر ملک کا کعبہ شریف کے ارد گرد میلہ لگتا تھا اور وہاں مل جاتا تھا. ایک طرف گھوڑا سواری ہو رہی ہے, ایک طرف اونٹوں کی دوڑ ہو رہی ہے, ایک طرف بیلوں کی دوڑ ہو رہی ہے, ایک طرف ساز و سامان بیچا جا رہا ہے, ایک طرف انسانوں کو بیچا جا رہا ہے. حضرات, کعبہ کے ارد گرد ہنگامہ حیات انسانی کا ایک مجمع ہوتا تھا. اللہ اکبر. ایسے ہی کعبہ کا وہ میلہ لگا ہوا تھا. ایک عورت اپنے گھر سے نکلی اور اپنے گھر سے نکلنے کے بعد کعبہ کی حدود میں داخل ہو گئی. حرم محترم میں آئی, کعبے کا ایک چکر لگایا, دوسرا چکر لگایا, تیسرا چکر لگایا, چوتھا چکر لگایا, پانچواں چکر جب لگا رہی تھی اچانک درد ذہن محسوس ہوا. بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا, اور جیسے ہی بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا, عورت نے دوڑ کر کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ لیا, ملتزم کو پکڑ لیا, اور کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگی, مولا اگر تو کسی کو عزت نہ دے تو کسی کو عزت نہ ملے, اور اگر عزت دے دے اور عزت کی حفاظت نہ کرے تو کسی کی عزت محفوظ بھی نہ رہے. تو ہی عزت دیتا ہے, تو ہی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے. مولا تیری بندی کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے. اس ہنگامہ حیات انسانی میں اگر عورت کے بچہ پیدا ہو گیا تو تیری بندی کی رسوائی ہو جائے گی. اگر اس مجمع میں بچے کی ولادت ہو گئی تو تیری بندی کی بے عزتی ہو جائے گی. الہی اپنی بندی کو توہین سے بچا لے, اپنی بندی کو بے عزتی سے بچا لے, اپنی بندی کو رسوائی سے بچا لے. در کعبہ پہ دعا مانگی گئی تھی, باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے اور کعبے کی دیوار پھٹ جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا میں نہ جانے کتنے لوگوں نے دعائیں مانگی ہوں گی, سمجھے؟ نہ جانے کتنے لوگوں نے دعائیں مانگی ہوں گی, ایک کپڑا نہ پھاڑ سکے جی. اور یہ کیسی دعا ہے کہ کعبے کی دیوار پھٹ گئی. سبحان اللہ. عورت کعبے میں داخل ہو گئی, جیسی کعبے میں داخل ہوئی بچہ پیدا ہوا. حضرات, دنیا جانتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی شور مچانے لگتا ہے, ہنگامہ کرنے لگتا ہے, اور جیسے ہی دن کا اجالا اس کی آنکھوں سے ٹکراتا ہے اپنی آنکھیں کھول کر دنیا کے ماحول کو دیکھنے لگتا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی شور مچاتا ہے, لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے, آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے, لوگ سمجھ جاتے ہیں بچہ حیات ہے, زندہ پیدا ہوا ہے. لیکن کعبہ میں پیدا ہونے والا یہ بچہ نہ آنکھیں کھول رہا ہے, نہ رو رہا ہے, نہ چلا رہا ہے, نہ شور مچا رہا ہے. ماں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنا پستان آگے بڑھایا, اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے سینے کے قریب کیا. بچے نے دودھ لینے سے انکار کر دیا, اپنا چہرہ پھیر لیا. ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تیسرا دن گزرا, جنگل کی آگ کی طرح خبر پورے مکے میں پھیلتی جا رہی ہے. ابو طالب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے, آج 3 دن ہو گئے ہیں, نہ رویا ہے, نہ چلایا ہے, نہ آنکھیں کھول کر دیکھا ہے, اور نہ ہی ماں کا دودھ پی رہا ہے. ہنگامہ, جوق در جوق لوگ اس بچے کو دیکھنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. زندہ تو ہے لیکن آنکھ نہیں کھولتا, زندہ تو ہے لیکن دودھ نہیں پیتا, زندہ تو ہے لیکن رو نہیں رہا ہے. لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, گھر میں تانتا لگا ہوا ہے لوگوں کا. انہی دیکھنے والوں میں 30 سال کے ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت بھی ہیں. وہ بھی دیکھنے والوں میں ابو طالب
طالب کے گھر میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں لاؤ چچا کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اب تک اس نے آنکھ کھول کر کسی کو نہیں دیکھا ہے، لاؤ ہم اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ نبی دو جہاں اپنے کاشانے سے چلے، ابو طالب کے گھر میں پہنچے، ابھی قدموں کی آہٹ ہوئی ہی تھی، جیسے ہی قدموں کی آہٹ ہوئی بچے نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ قدموں کی آہٹ ہوتے ہی بچے نے اپنی آنکھیں کھول دی، اور جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے مصطفیٰ کا چہرہ زیبا نظر آ رہا تھا۔ مصطفیٰ کا چہرہ 3 دن کے بچے کے سامنے ہے۔ اب سب سے پہلی نظر نبی کے چہرے اقدس پہ پڑی ہوئی ہے، پلک جھپک نہیں رہا ہے، آنکھیں بند نہیں کر رہا ہے۔ 3 دن ہو گئے تھے آنکھیں کھول کے نہ دیکھا تھا، اور جب کھولنی ہے تو بند کرنے کا نام نہیں لے رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آنکھیں نہیں بند کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، نبی دو جہاں فرماتے ہیں کہ اگر میرا امتی حدود حرم میں جائے، کعبہ میں جانے کا اتفاق ہو تو جیسے ہی کعبے میں اپنا قدم رکھے، سیدھا قدم آگے رکھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اپنا قدم داخل کر لے، اور یہ سوچے اور یہ خیال کرے ایک مجرم ہے جو آقا کی بارگاہ میں لایا گیا ہے، اور ایک غلام بھاگ گیا تھا جو پکڑ کے مولا کے یہاں لایا گیا ہے، گرفتار کر کے اسے اپنے آقا کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اپنے کو مجرم سمجھتا ہوا چلتا جائے 50 قدم تک چلے، نظریں نیچی ہی رکھے اور نظریں نیچی رکھے 50 قدم تک چلتا رہے۔ جب 50 قدم مکمل ہو جائے تو اپنی جگہ ٹھہر جائے، اور پھر نظریں اٹھا کے سب سے پہلی نظر جو پڑے گی اس کی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے اٹھا کر کے آنکھیں کھول کے جو سامنے دیکھے گا تو سب سے پہلی نگاہ اس کی کعبے کے اوپر پڑے گی، اور پہلی نگاہ جیسے ہی کعبے پہ پڑے تو پلک نہ جھپکے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے جتنی دعائیں مانگے گا اللہ ساری دعائیں قبول فرما لے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان شہید اعظم، فیضان زندہ شاہ مدار، مسلک اعلی حضرت فیضان شرافت میاں حضور، فیضان شاہ جی سرزمین بنڈیا، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت۔ جی 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 جی، بہت اچھا۔ تاریخ نے سوال کیا، اے علی، دنیا کعبہ دیکھنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچہ کرتی ہے، کعبے کا دیدار کرنے کے لیے سفر کی کلفتیں برداشت کرتی ہے، کعبہ دیکھنے کے لیے لاکھوں روپیہ بہا دیتی ہے، پاسپورٹ بنواتی ہے، اجازت نامے لیتی ہے، اور سفر کر کے پریشان ہو کے پوری دنیا کعبہ دیکھنے کو جاتی ہے۔ اے علی، تم تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے تھے، تم نے آنکھیں کھول کے کعبہ کیوں نہیں دیکھا؟ تو علی کا جواب تھا، علی کہتے ہیں کہ علی کے دل کی تمنا یہ تھی کہ سب سے پہلی نگاہ جو پڑے گی وہ کعبہ پر نہیں بلکہ کعبے کے کعبہ پر پڑے گی۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت اچھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ علی کہتے ہیں علی کے دل کی تمنا یہ تھی کہ سب سے پہلی نگاہ جو پڑے گی وہ کعبہ پر نہیں بلکہ کعبے کے کعبہ پر پڑے گی۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی کہتے ہیں اگر نبی قیامت تک نہیں آتے تو علی قیامت تک اپنی آنکھیں نہیں کھولتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، مسلک اعلی حضرت سرزمین بنڈیا۔ کیا کہنے، بہت اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی نے اپنی آنکھیں کھول دی، نبی کے چہرے زیبا پہ پہلی نگاہ پڑی، اب نظریں جھکانے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ نبی نے بھی دیکھا، آنکھیں دو چار ہوئی، مصطفیٰ کے دل میں محبت بیدار ہو گئی۔ 3 دن کے علی تھے، نبی نے اپنا دست نبوت بڑھا دیا، اور جیسے ہی نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا 3 دن کے علی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور اب علی مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے، علی نبی کے ہاتھوں میں ہے۔ 3 دن کے علی ہیں، آنکھ کھولے ہیں، مصطفیٰ کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں اور پلکیں بند نہیں کر رہے ہیں۔ نبی نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، علی کی آنکھیں اب بھی نہیں جھپک رہی ہیں،
محبت اٹھی قریب لے آئے، پلک اب بھی نہیں جھپکتی، محبت اور اٹھی اور قریب لے آئے، پلک اب بھی نہیں جھپک رہے ہیں، اور محبت اٹھی تو اور قریب لے آئے، پلک اب بھی نہیں جھپک رہے ہیں، اور محبت اٹھی تو اور قریب لے آئے، اور اپنے لبوں کو علی کے لبوں سے ملا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے لب علی کے لبوں سے ملا دیے، اور جیسے لب نبی کے علی کے لبوں سے ملے، علی نے کھٹ سے اپنا منہ بھی کھول دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ پیچھے والے سبحان اللہ نہیں بولتے، یہاں تک آواز نہیں آ رہی، اتنی زور سے بولے یہاں تک آواز آئے، مچل کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے لب علی کے لبوں پہ آئے تو علی نے منہ بھی کھول دیا، اور جیسے ہی منہ کھولا علی نے، نبی نے اپنی زبان نکالی، علی کے منہ میں داخل کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی نے اپنی زبان نکالی، علی کے منہ میں داخل کر دی۔ 3 دن کے علی نے نبی کی زبان کو جیسے ہی اپنے منہ میں محسوس کیا، چوسنا شروع کر دیا، جی بھر کے چوس رہے ہیں، دل بھر کے چوس رہے ہیں۔ جو علی ماں کا دودھ نہیں پی رہے تھے 3 دن سے، آج نبی کی زبان چوس رہے ہیں، دل بھر کے چوس رہے ہیں، جی بھر کے چوس رہے ہیں۔ تاریخ نے سوال کیا، اے مصطفیٰ تم نے علی کو اپنی زبان کیوں چسائی؟ لوگوں نے پوچھا، اے نبی تم نے علی کو اپنی زبان کیوں چسائی؟ علی نے اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پیا تھا، لیکن تم نے اپنی زبان چسائی تو علی نے چوس لی۔ آخر کیوں چسائی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی زبان علی کو چسا کر اپنا ہم زبان بنا لیا ہے، کیونکہ 10 سال کے بعد ہم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کلمت الحق بلند کریں گے۔ ابو جہل ناراض ہو جائے گا، ابو لہب ناراض ہو جائے گا، عتبہ ناراض ہو جائے گا، ہم کہیں گے کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کفار قریش ناراض ہو جائیں گے، بنو امیہ ناراض ہو جائے گا، امیہ بن خلف ناراض ہو جائے گا، جملہ مشرکین مکہ ناراض ہو جائیں گے، کوئی میری بولی نہ بولے گا۔ میں نے علی کو اپنی زبان چسا کر اپنا ہم زبان بنا دیا ہے، جب کوئی میری بولی نہیں بولے گا تو یہی 10 سال کا علی آگے بڑھے گا اور میری بولی بولا کرے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان شہید اعظم، فیضان زندہ شاہ مدار، مسلک اعلی حضرت، فیضان شرافت میاں حضور، فیضان شاہ جی، سرزمین بنڈیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ حضرات، ماں فاطمہ ہے، باپ علی ہے، تو حسین تو لاجواب ہوں گے جی بے شک بے شک۔ بھئی حسین کا جواب پوری دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے؟ جب باپ لاجواب، نانا لاجواب، ماں لاجواب، تو بچہ تو لاجواب ہوگا ہی۔ بے شک بے شک۔ حسین کا جواب پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں، اس لیے تو حسین کے چاہنے والے آج گلی گلی نظر آ رہے ہیں۔ جی بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریلی ہو، مکن پور ہو، جی کچھوچا ہو، جی سمجھ رہے ہیں، جی جی۔ پیلی بھیت ہو، جی بولو بھائی، سرہند ہو، کوئی بھی شہر ہو، حسین کے چاہنے والے پوری دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں، بے شک۔ اور حسین کے چاہنے والوں کو کبھی کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، جی جی جی۔ کبھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرنا تھا حسین نے ہمارے لیے کر دیا ہے، بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، مصطفیٰ کے نواسی حضرت حسین چھوٹے ہیں، بچپن کا عالم ہے، بچے سب جنت کے پھول ہوتے ہیں، میرے سامنے جنت کے پھول بیٹھے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور یہ بچے چینچے چینچے کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے جیسے گلشن میں بلبل چہک رہے ہیں، کیا بات۔ اور میاں صاحب آپ ہی کے بچے ہیں، اور لوگ اپنے بچوں سے محبت نہیں کریں گے تو پھر کس سے محبت کریں گے؟ دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسروں کے بچے پسند ہوتے ہیں، تنہا میں ہی ہوں ایسا پورے ہندوستان میں کہ مجھے دوسرے کے بچے پسند ہیں، ورنہ تو لوگوں کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بچپن کا عالم ہے۔ حسین ایک گلی میں کھیلتے ہوئے نکل گئے، جیسے ہی گلی میں نکلے حضرت حسین، ادھر سے ایک ہم عمر بچہ آ رہا تھا جو انہی کے ہم عمر تھا، تقریباً 6.5-7 سال کی عمر تھی حضرت امام حسین کی۔
سمجھے؟ اور ادھر سے ایک ہم عمر بچہ آیا، جیسے ہی وہ سامنے آیا دور ہی سے اس 6.5-7 سال کے بچے کو ایسے کر کے اس کا ہم عمر بچہ، حسین کا ہم عمر بچہ ایسے دیکھ رہا، دور ہی سے دیکھ رہا۔ حضرات جن کی پیشانیوں پہ نور چھلکتا ہے لوگ انہیں دور ہی سے دیکھا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے پیر ایک طرف بٹھا دو، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ بغیر کسی شک کے کہہ رہا ہوں، میں کبھی کسی پیر کا مخالف نہیں رہا، نہ کسی سلسلے کی مخالفت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے جو نور ہوتا ہے وہ دور سے چھلکتا ہے، لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے پیر ایک طرف بیٹھ جائیں اور تاج الشریعہ ایک طرف بیٹھ جائیں۔ ہاں، نعرہ تکبیر، بھائی کیا بات ہے، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہائے 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 ہائے، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی نام کی ضرورت تھی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو نور ہوتا ہے وہ بڑے دور سے چمکتا ہے، اور جب دور سے چمکتا ہے تو کام بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، حسین کے چہرے پہ نور ہے۔ ارے میاں تاج الشریعہ جو حسین کے صرف سلسلے میں داخل ہیں ان کے نور کا یہ عالم ہے تو حسین کے نور کا عالم کیا رہا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا، زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 سال کے حسین ہیں، چھوٹے سے ہیں، سامنے سے بچہ آیا، بڑی دور سے دیکھ رہا تھا، حسن و جمال، خد و خال، نرگسی آنکھیں، گلاب کی پنکھڑیوں کی جیسے ہوٹ، گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ہوٹ، ابرو خمدار، نورانی چہرہ، چمکدار پیشانی، اچھا سا کرتا، بہترین امامہ۔ بچہ دیکھتا جا رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، قریب آتا، بالکل جب قریب آ گیا اور آمنے سامنے ہو گیا تو بچے سے رہا نہیں گیا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی بات پہ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچہ بولا آپ کون ہیں؟ حسین نے فرمایا آپ کون ہیں؟ جی جی جی، وہ لڑکا کہنے لگا آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہا بتائیے نا آپ کون ہیں؟ وہ لڑکا بولا ارے آپ مجھے نہیں جانتے، میں دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کا پوتا ہوں۔ جی 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 جی، دنیا کے مشہور سخی حاتم حاتم طائی کا پوتا ہوں۔ جی جی، حسین نے فرمایا اگر تو دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کا پوتا ہے تو میں بھی دنیا کے مشہور نبی کا نواسا ہوں۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ کہنے لگا میرے دادا کی سخاوت کے چرچے دنیا والوں کی زبان پر ہوتے ہیں۔ حسین نے فرمایا نادان، اگر تیرے دادا کی سخاوت کے چرچے دنیا والوں کی زبان پر ہوتے ہیں تو میرے نانا کی نبوت کے چرچے فرشتوں کی زبان پر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا مفتی صاحب، کیا بات۔ کہنے لگا بہت بڑے سخی دادا کا پوتا ہوں۔ حسین نے فرمایا بہت بڑے نبی کا نواسا ہوں۔ بے شک بے شک۔ کہنے لگا اتنے بڑے سخی دادا کا پوتا ہوں، اتنے بڑے سخی دادا کا پوتا ہوں کہ میرے دادا کی ایک بہت بڑی حویلی تھی، جی، اس حویلی کے 10 دروازے تھے۔ کتنے دروازے؟ پورا مجمع بولے کتنے دروازے؟ 10 دروازے تھے، اور میرا دادا صبح ہوتے ہی پہلے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، مانگنے والوں کی لائن لگی رہتی تھی، قطار لگی رہتی تھی، بھیڑ لگی رہتی تھی۔ میرا دادا پہلے دروازے سے مانگنے والوں کو عطا کیا کرتا تھا، سب کو دیا کرتا تھا، لگاتار دیا کرتا تھا، اور بانٹ کر جب فارغ ہو جاتا تھا تو پھر دوسرے دروازے پر آ جاتا تھا، اور جیسے دوسرے دروازے پہ میرا دادا آتا تھا تو مانگنے والے بھی دوسرے دروازے پہ آ جاتے تھے، میرا دادا پھر انہیں دیا کرتا تھا، اور جب دوسرے دروازے پہ بانٹ کر فارغ ہوتا تو پھر تیسرے دروازے پہ آ جاتا تھا، لینے والے پھر تیسرے دروازے پہ آ جاتے تھے، میرا دادا پھر انہیں دیا کرتا تھا۔ اعلیٰ حاضر ترتیب میرا دادا یوں ہی 10 دروازوں سے بانٹا کرتا تھا، اور لینے والا 10 دروازوں سے لیا کرتا تھا، لیکن کبھی میرے دادا کی پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا، کبھی میرا دادا کسی کو جھڑکتا نہیں تھا، کبھی کسی کو منع نہ کرتا تھا، کبھی کسی سے یہ نہ کہتا کہ تم پہلے دروازے پہ لے چکے ہو
دوسرے دروازے پہ تمہیں نہ ملے گا، تیسرے پہ لے چکے ہو، چوتھے پہ نہ ملے گا، چوتھے پہ لے چکے ہو، پانچویں پہ تمہیں نہ ملے گا۔ کبھی منع نہیں کرتا تھا، 10 دروازوں سے لینے والا بھیک لیتا تھا، میرا دادا 10 دروازوں سے بھیک دیتا تھا، کبھی کسی کو منع نہیں کرتا، جھڑکتا نہیں تھا۔ اتنے بڑے سخی دادا کا پوتا ہوں۔ حسین نے فرمایا میرے نانا کی بہت بڑی حویلی تو نہیں تھی، ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ بہت سے لوگ اپنے بڑے گھروں پہ اتراتے ہیں، بڑے گھروں پہ فخر کرتے ہیں۔ میاں بڑے گھروں پہ فخر کیا کرنا، چھوڑ کے تو آخر بڑے کو بھی جانا ہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، ہمیں ہمارا چھوٹا ہی مبارک، اور جس مومن کے پاس بڑا ہے اللہ اس کو بڑا مبارک کر دے۔ چھوڑ کے تو چھوٹا گھر بھی جانا ہے، بڑا گھر بھی جانا ہے، بڑے گھر پہ اترانا کیسا؟ حسین فرماتے ہیں میرے نانا کی بہت بڑی حویلی تو نہیں تھی، اس حویلی کے 10 دروازے تو نہیں تھے، صرف ایک ہی دروازہ تھا۔ میرے نانا کی اس چھوٹی سی جھوپڑی کا صرف ایک ہی دروازہ تھا، اور مانگنے والوں کی لائن میرے یہاں بھی لگی رہتی تھی، میرے نانا کے یہاں بھی مانگنے والوں کی لائن لگی رہتی تھی، لینے والوں کی لائن لگی رہتی تھی۔ اور ایک بات اور سن لے، تیرا دادا جب پہلے دروازے پہ بانٹ کر فارغ ہو جاتا تھا اور دوسرے دروازے پہ آتا تھا تو مانگنے والا بھی دوسرے دروازے پر آ جاتا تھا۔ اس کا مطلب پہلے دروازے پہ اس کا بھلا نہیں ہوتا تھا، اس لیے دوسرے دروازے پر مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی، اور دوسرے پر بھی پورا نہیں ہوتا تھا تو تیسرے پر آنے کی ضرورت پڑتی تھی، اور تیسرے پر بھی بھلا نہیں ہوتا تو چوتھے پر آنے کی ضرورت پڑتی تھی، چوتھے پر بھی پورا نہیں ہوتا تو پھر 5ویں پہ آنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسی طرح سے در در جانے کی ضرورت پڑتی تھی، 10 دروازوں پر مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن میرا نانا اس ایک دروازے سے جس کو ایک مرتبہ دے دیتا تھا اس کو قیامت تک دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان شہید اعظم، فیضان زندہ شاہ مدار، مسلک اعلی حضرت فیضان شرافت میاں حضور، سرزمین بنڈیا، حضرت علامہ مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حسین کا بچپن ہے، بچپن۔ جب حسین بچپن میں ایسے تھے تو 55 میں کیسے رہے ہوں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جب 55 کی بات آئی تو میدان کربلا میں یہی رات تھی جس رات میں بنڈیا کے مسلمان حسین کے نام پر جمع ہیں۔ پوری رات حسین نے عبادت میں گزاری، تلاوت میں گزاری، رات مکمل ہوئی، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، وقت فجر ہوا، حسین نے فرمایا علی اکبر، لبیک ابا حضور، صدائے توحید بلند کر دے۔ حسین کے بیٹے آگے بڑھے، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے انگلیاں کانوں میں ڈال دی اور آذان بلند کر دی۔ جیسے ہی علی اکبر نے صدائے توحید بلند کی، کربلا کی زمین پہ زلزلہ آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ فاطمہ کا بیٹا مصلی پہ آگے بڑھ گیا، نماز فجر مکمل ہوئی۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد نبی کا نواسہ اپنے خیمے سے باہر آیا۔ جیسے خیمے سے باہر آیا، آسمان کی جانب نگاہ کی، غیب سے آواز آئی، حسین بچ جاؤ میں تقدیر ہوں۔ حسین نے فرمایا آ جاؤ میں شبیر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز آئی، حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین نے فرمایا آجا میرا نام مرتضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز آئی، حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز آئی، حسین جان چلی جائے گی۔ حسین نے فرمایا میرے نانا کے دین کی شان چلی جائے گی۔ حسین واپس چلے جاؤ ورنہ بچے مر جائیں گے۔ حسین نے فرمایا جنت میں دوبارہ مل جائیں گے۔ آواز آئی، حسین ارادہ بدل دو، گھر برباد ہو جائے گا۔ حسین نے فرمایا بہشت میں دوسرا آباد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آباد پر آواز آ رہی تھی، حسین جواب پر جواب دے رہے تھے۔
لشکریوں کی طرف سے آواز آئی، یزیدیوں کی طرف سے آواز آئی، حسین 3 دن کے بھوک پیاس میں نڈھال کر دیا ہے، شاید یزید کی بیعت کے تعلق سے سوچ رہے ہو، دیر کس بات کی ہے؟ حسین نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ حسین یزید کی بیعت کے تعلق سے اگر سوچ رہے ہو تو پانی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حسین نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پیاسا تڑپنا جان دینا تو منظور ہے، لیکن نبی کے دین کی شان دینا منظور نہیں ہے۔ سمجھے؟ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مورچہ، ایک ہوتی ہے جنگ۔ ہمیشہ یاد رکھنا، مورچے پر کوئی بھی جیت سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہ مورچے پہ جیت جاتا ہے، لیکن جنگ وہ جیتتا ہے جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دونوں مقصد بنڈیا والوں تمہارے سامنے ہیں۔ یزید کا مقصد یہ تھا حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے، اور حسین کا مقصد یہ تھا کہ یہ پاک ہاتھ تو پہلے ہی رسول کے ہاتھوں میں جا چکا ہے، یزید کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں جا سکتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگرچہ مورچے پہ حسین شہید ہو گئے، حسین کے بچے شہید ہو گئے، لیکن مقصد میں کامیاب کون ہوا ہے؟ بتاؤ ذرا بلند آواز سے۔ جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا آگے نہیں بڑھیں گے۔ مقصد میں کون کامیاب ہوا ہے؟ جو مقصد میں کامیاب ہوتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے۔ آج بنڈیا کے اس ذمہ دار اسٹیج سے رضا کا غلام اعلان کر کے جا رہا ہے، ہمیشہ حق کی جیت باطل کے اوپر ہوتی ہے، ستیہ کی وجے ہوتی ہے ستیہ کے اوپر۔ میرا حسین سچا تھا، یزید پر جیت گیا ہے، یزید جھوٹا تھا، ہار گیا ہے۔ میرا حسین تو ایسے جیتا کہ آج بنڈیا کے مسلمان بھی اس کی جیت کا جشن منا رہے ہیں۔ بھائی واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان شہید اعظم، سرزمین بنڈیا، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزید نے یہی تو کہا تھا، حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، یہی کہا تھا نا، مجھے اپنا پیر مان لیجئے، حسین مجھے خلیفہ راشد مان لیجئے، حسین مجھے امیر المومنین مان لیجئے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ نبی کا نواسہ اپنے گھر سے نکلا، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ گیا، اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کے حسین نے اپنی ہتھیلی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ ہتھیلی کو دیکھنا، جلدی بولو، کیا کیا؟ اپنی ہتھیلی کو دیکھنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے رہے اور دیکھ کر بولے، صداقت اس کے اندر ہے، عدالت اس کے اندر ہے، سخاوت اس کے اندر ہے، شجاعت اس کے اندر ہے، سیادت اس کے اندر ہے، کرامت اس کے اندر ہے، ولایت اس کے اندر ہے۔ اور اسی کو دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی امامت اس کے اندر ہے، شافعی کی عظیمت اس کے اندر ہے، مالک کی ندرت اس کے اندر ہے، حنبل کی جدت اس کے اندر ہے، ولی کی ولایت اس کے اندر ہے، غوث کی کرامت اس کے اندر ہے، عبد القادر کی قادریت اس کے اندر ہے، خواجہ کی چشتیت اس کے اندر ہے، برکت اللہ کی برکت اس کے اندر ہے، بہاؤالدین کی نقشبندیت اس کے اندر ہے، شہاب الدین کی سہروردیت اس کے اندر ہے، قطب الدین کی قطبیت اس کے اندر ہے، نظام الدین کی نظامت اس کے اندر ہے، صابر کا صبر اس کے اندر ہے، فاروق سرہندی کا عزم و استقلال اس کے اندر ہے، شرافت میاں کی شرافت اس کے اندر ہے، قطب المدار کی مداریت اس کے اندر ہے، برکت اللہ کی برکت اس کے اندر ہے، رضا کی رضویت اس کے اندر ہے، حامد کی حجت اس کے اندر ہے، مفتی اعظم کا تقوی اس کے اندر ہے، بریلی والوں کا فتویٰ اس کے اندر ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان شہید اعظم، فیضان زندہ شہمدار، مسلک اعلی حضرت فیضان شرافت میاں حضور، سرزمین بنڈیا، عشق محبت، عشق محبت۔ کیا بات، قیامت تک کے دین کا دار و مدار حسین کے اسی ہاتھ کے اندر ہے۔ میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا۔ خواجہ کہنے لگے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید،
حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. سبحان اللہ. جہاں بھی کلمہ پڑھا جا رہا ہے جی. وہ حسین کا احسان ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز آئی کربلا کے میدان میں حسین یزید کی بیعت کے تعلق سے سوچ رہے ہیں. حسین خیمے کے اندر گئے, تیار ہونے لگے, اور جیسی تیار ہو کے باہر نکل کے آئے خیمے سے, حر نام کے ایک غلام جو پہلے یزیدیوں کی طرف سے گرفتار کرنے کے لیے حسین کو گئے تھے, حر آگے آئے اور آ کر کہنے لگے حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان کارزار میں جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. کہ حر یزید ہمارے خون کا پیاسا ہے, ہمیں میدان میں جانے دیجئے. کہ نہیں حضور یہ تو نہیں ہو سکتا, میں نے آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھ لی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کے پیچھے ایک نماز پڑھ لی جاتی ہے وہ مقتدی ہو جاتا ہے, وہ امام ہو جاتا ہے, اور امام کا حق ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. بے شک بے شک. امام ہو تو حسین جیسا اور مقتدی ہو تو حر کے جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ امام حسین کی طرح ہے آج, اور نہ ہی مقتدی حر کی طرح ہے آج. جی بات سمجھ میری بات صحیح ہے. ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تمام اماموں کو غلام حسین بنا دے, جی اور مقتدیوں کو غلام حر بنا دے. آمین. حر کہنے لگے کہ حضور آپ نہیں جا سکتے, یہ غلام جائے گا. اور اس کے بعد میدان میں جب پہنچے تلوار لے کے, عمر ابن سعد نے کہا واہ بھائی واہ, پہلے یزید کا نمک کھاتے تھے, اتنی جلدی پاسا پلٹ گیا, اتنی جلدی پاسا پلٹ گیا. اب حسین کی طرف چلے گئے اور حسین کی طرف سے لڑنے بھی آ گئے. عمر ابن سعد نے کہا حسین کی طرف سے لڑنے بھی آ گئے. حر نے کہا لڑنے نہیں آئے ہیں, اپنا ایمان بچانے آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر ابن سعد نے کہا نمک تو یزید کا کھاتے تھے, ایمان حسین کی طرف کیسے بچا؟ تو حر نے جواب دیا کہ تجھے نہیں معلوم, مصطفیٰ نے فرمایا تھا جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مومن ہو کر مرا, اور جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ کافر ہو کر مرا. تو جو بغض حسین میں مرے گا وہ کافر ہو کے مرے گا. میں حب حسین میں مرنے آیا ہوں, اپنے مومن کا اعلان کرنے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارز کو طلب کیا, اور جب ادھر سے ایک مبارز آیا اور اس مبارز سے مقابلہ ہوا, حضرت حر نے اپنی تلوار کو جب گھمایا, ادھر سے وہ اپنی رزم پڑھتا ہوا آ رہا تھا, ادھر سے حر بھی اپنی تعریف کرتے ہوئے آگے جا رہے تھے, اور کہہ رہے تھے نادان تجھے معلوم نہیں, تو تو فلاں کا غلام ہے, غلام, اور میری ماں نے پہلے ہی میرا نام حر رکھا تھا. حر کا معنی ہوتا ہے آزاد. کیا بات ہے, واہ واہ. حر کا معنی ہوتا ہے آزاد. حر کہتے ہیں میری ماں نے تو پہلے ہی میرا نام حر رکھا تھا, اور اب حسین نے مجھے اپنی غلامی میں لے کے جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. اور جو تلوار گھمائی صاف کر دیا, سمجھے, اور اس کے بعد آگے بڑھے. سمجھے, کسی میں ہمت نہیں تھی حر کے مقابلے میں آ جاتے, خود ہی آگے بڑھے میدان, اور جانے کے بعد تلوار چلاتے رہے, آخر کار چاروں جانب سے تیر آئے اور حر کے جسم میں پیوست ہوئے. عمر ابن سعد نے پکار کر کہا حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جائیے. امام پاک مجمع میں گئے اور جا کر لاش کو اٹھا کر لائے اور سپرد خاک فرمایا. اس کے بعد ایک عورت, ایک نئی نویلی 15 دن کی دلہن اور ایک نوجوان دولہا, یہ 3 لوگ حسین کے قدموں میں آ کر کہنے لگے حضور ہم یہی قریب کے رہنے والے ہیں. عورت بولی میں محب اہل بیت ہوں, اہل بیت سے بڑی محبت کرتی ہوں, برابر کے گاؤں میں رہتی ہوں. مجھے پتا چلا ہے نبی کے نواسے 72 لوگوں کے ساتھ آئے ہیں, ان میں مستورات بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. وہ لڑنے نہیں آئے تھے لیکن زبردستی ان پہ جنگ تھوپ دی گئی ہے اور وہ لڑنے کے لیے مجبور ہیں, اور انہیں لڑائی جو ہے مجبوراً کرنا پڑ رہی ہے, دفاع کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے یہ سنا تو ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ یہ نوجوان لڑکا یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے, ابھی 15 دن اس کی شادی کو ہوئے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا لڑکا آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان کارزار میں چلا جائے. بڑی سینوں پہ ہاتھ مار مار کے مائیں کہتی ہیں میرا لاڈلا مسلمان کا بیٹا ہے, مسلمان کا شہزادہ ہے, لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو نہلا دھلا کے مسجد تک نہیں بھیج سکتی. جی 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 جی. جو ماں اپنے بیٹے کو مسجد نہیں بھیج سکتی وہ میدان میں کیا بھیج سکتی ہے؟ بولو بھائی.
آج میں بنڈیا کی عورتوں کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، تم فاطمہ کی کنیز ہو، تم زینب کی کنیز ہو، تم اپنے ہاتھ سے کپڑا دھو کر اپنے شوہروں کو تیار کر کے رکھ دینا، اپنے بیٹوں کو تیار کر کے کپڑے رکھ دینا اور کہہ دینا بیٹا کپڑا پہنو مسجد جاؤ، اپنے شوہر سے کہنا کپڑا پریس ہو کے رکھا ہوا ہے آپ پہنیے، غسل کریے، مسجد چلے جائیے، اور اس کے بعد جب وہ مسجد نہیں جائے گا تو وہ جانے آپ نے اپنا فریضہ مکمل کر دیا۔ اگر وہ مسجد نہیں جائے گا تو اسے اپنی قبر میں سونا ہے، اور تمہیں اپنی قبر میں سونا ہے۔ کم سے کم تم اپنا یہ فریضہ ضرور پورا کر دینا۔ تمام ماؤں بہنوں کو یہ پیغام جلسہ حسین سے میں دے کر جا رہا ہوں کہ کپڑے دھو کر تیار کر کے اپنے شوہروں کو پکڑا دینا، اپنے نوجوان بچوں کو پکڑا دینا اور کہنا جاؤ بیٹا جاؤ میرے شوہر نامدار، مسجد جاؤ، اللہ کے گھر جاؤ۔ اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو وہ جانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جلدی بولو میرے بھائی، ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ حضرت امام حسین علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام ابی ہر کی تدفین کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت کہنے لگی یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، حضور اسے قبول فرما لیجئے۔ حضرت حسین نے کہا یہ اکلوتا بیٹا میں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ آج تو جو بھی میدان میں جائے گا واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے اور ایک طرف میں نہتا ہوں، جو جائے گا لوٹ کے واپس نہیں آئے گا، میں کیسے اسے وہاں جانے دوں؟ ماں کہنے لگی حضور اگر یہ کمائی زندگی بھر کی آپ کی غلامی کے کام آ جائے تو اس سے زیادہ بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور اسے قبول فرما لیجئے۔ امام حسین نے فرمایا یہی بیٹا تو تیری زندگی کا سہارا ہے۔ نئی نبیلی دلہن سے کہا یہ تیرا والی ہے اور اپنے تیرے والی کو ہم کیسے جدا کر دیں؟ تو عورت نے کہا تھا حضور میرے والی تو آپ ہیں۔ ماں نے کہا تھا حضور میرے مالک تو آپ ہیں۔ حسین نے کہا حضور میرے آقا تو آپ ہیں، میں آپ پہ اگر قربان ہو گیا تو قیامت کے دن سرخروئی حاصل ہو جائے گی۔ حضرات بڑی منت و سماجت کے ساتھ امام حسین نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے بعد وہ بھی میدان میں پہنچا جسے وہب ابن عبداللہ کلبی کہا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ میدان میں پہنچا تلوار کو چلایا، جواں مردی اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ بی بی بیٹھی تھی خیمے کے قریب، تھوڑی دیر میں امام پاک اس نوجوان کا سر اپنے ہاتھوں میں لے آئے اور نئی نبیلی 15 دن کی دلہن کی گود میں لا کے رکھ دیا۔ عورت نے جیسے ہی اپنے شوہر نامدار کا سر دیکھا اپنے لب شوہر کے لبوں پر رکھ دیے اور لب رکھتے ہی اس کی روح بھی قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے بعد فوراً ہی حضرت اون و محمد نام کے دو شہزادے جو امام حسین کے بھانجے تھے، سگے بھانجے، حضرت زینب کے بیٹے تھے، ایک کی عمر 9 سال کی اور ایک کی عمر 10 سال کی۔ 9-10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت زینب قریب آئیں، آ کر کہنے لگی بھائی جان نانا نے ایک روز ارشاد فرمایا تھا الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ آج کے امام حسین کے جلسے سے یہ پیغام بھی لے جاؤ، اگر کوئی مصیبت کا دن آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بچہ بیمار پڑ جائے، نوجوان پریشانی میں آ جائے، کاروبار ٹھنڈا پڑ جائے اور کوئی صورت نہ نکلتی ہو تو تم بھی صدقہ کر دینا، انشاءاللہ تعالی ادھر صدقہ کرو گے اور ادھر نوجوان اچھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے جذب و وسوخ کے ساتھ میں نبی کی حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس لیے کہ گاؤں کا چودھری بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، امیر بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، سرمایہ دار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، عزت دار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، کرخندار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، وجاہت دار بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، نیتا ابھنیتا بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، ایم ایل اے ایم پی بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، وزیر و منتری بولتا ہے تو بات ہوتی ہے، لیکن میرا نبی جب بولتا ہے تو حدیث پاک ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ سرکار فرماتے ہیں الصدقۃ رد البلا۔ زینب کہنے لگی بھائی جان نانا نے ایک روز کہا تھا صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، صدقے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، آج بڑی مصیبت کا دن ہے کچھ صدقہ کر دیں۔ حسین کی آنکھیں چھلک پڑی، بہن میرے پاس تو صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، یہاں تک کہ پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے جو میں راہ خدا میں صدقہ کر دوں۔ بہن کہنے لگی بھائی جان آج صدقہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑی اچھی چیز ہے، بتاؤ نا بہن کیا ہے؟ زینب نے کہا میرے
میرے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام عون ہے، دوسرے کا نام محمد ہے، یہ دونوں بچے راہ خدا میں صدقہ کر دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاؤ ہمت۔ کہاں سے ہمت لاؤ گے؟ بہن نے کہا دونوں کو صدقہ کر دیا جائے۔ حسین کی آنکھیں چھلک پڑی، بہن میں تجھے بے اولاد کیسے کر سکتا ہوں؟ پہلے ہی ان کے والد نہیں تھے، اور اب بغیر والد کا بچے کو، بغیر والد کے بچوں کو میں شہادت گاہ میں بھیج دوں اور ماں کو بھی بغیر اولاد کا کر دوں، یہ میرے دل کو کیسے گوارا ہوگا؟ نہیں نہیں زینب، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت زینب نے کہا بھائی جان یہ تو ٹھیک ہے، آپ کا سوچنا بھی صحیح ہے، لیکن قیامت کے دن اگر فاطمہ نے مجھ سے پوچھ لیا اے زینب اپنے بچوں کو بچا لائی اور میرے بچے کو کربلا کے حوالے کر آئی، زینب میرے حسین کو کربلا کے حوالے کر دیا، اپنے بچوں کو بچا کر لے آئی، بتا بھائی جان اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ علی نے پوچھ لیا کہ میرے گھر والوں کو تو نے شہید کرا دیا، اپنے اون محمد کو بچا کے لے آئی، بھائی جان میں ابا کو کیا جواب دوں گی؟ نانا کا واسطہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ اور حسین سے اجازت ملی، اور جیسے اجازت ملی تو خیمے میں اندر پہنچ گئیں، بکسا کھولا، ایک کپڑا نکالا، اس کے 2 ٹکڑے کر لیے، کربلا کی مٹی سے تیمم کرایا، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں کو جھاڑا، صاف کر کے امامہ شریف باندھنے لگی۔ جیسے ہی امامہ زینب باندھ رہی تھی، شہر بانو قریب آئی، پوچھنے لگی بہن زینب کیا کر رہی ہے؟ زینب بولی بڑے دنوں سے تمنا تھی جب یہ جوان ہو جائیں گے تو دونوں کو دولہا بناؤں گی، دولہا بنا کے ان کی بارات کو رخصت کروں گی۔ بھابی جان آج اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، دولہا بنانے کا وقت آ گیا ہے، میں اپنے بچوں کو دولہا بنا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت زینب نے دونوں بچوں کو سجایا اور سجا کر کہا بچوں تمہیں عمر سعد کے مقابلے میں جانا ہے، شمر کے مقابلے میں جانا ہے، جیسے ہی تم میدان کارزار میں پہنچو گے فوراً وہ کہے گا یہ دونوں زینب کے بیٹے ہیں تو کہہ دینا تو جھوٹا ہے، کہیں گے حسین کے بھانجے ہیں تو کہہ دینا تو جھوٹا ہے، ہم حسین کے بھانجے نہیں ہیں، حسین کے گھر کے غلام ہیں، علی کے گھر کے نوکر ہیں، فاطمہ کے خادم ہیں، ہم حسین کے بھانجے نہیں ہیں، ہم تو حسین کے خادم ہیں۔ اور بچوں جاؤ اللہ حافظ۔ بچوں نے اپنی ماں سے رخصتی جیسے ہی ملی جانے کا ارادہ کیا، حضرت زینب کہنے لگی ایک مرتبہ وہ صورت تو دکھا دو جو قیامت سے پہلے کبھی دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے گی۔ بچوں نے مڑ کے جیسے ہی دیکھا، زینب نے اپنے دونوں بازو کھول دیے، 9 اور 10 سال کے بچوں کو اپنے کلابے میں لے لیا اور اپنی گود میں لے کے سینے سے دبانے لگی۔ جیسے ہی دبایا فرشتے تڑپ پڑے، جنت کی حوریں رونے لگی، آسمان آنسو بہانے لگا، زمین میں زلزلہ آ گیا۔ رب نے فرمایا جبریل دیکھ لو ماں اپنے بچوں کو کیسے پیار کرتی ہے، ایسے ہی پیارے ہوتے ہیں ماں کو بچے۔ اگر سیدوں کا امتحان لینا منظور نہ ہوتا تو ماں نے اتنی محبت سے گود میں اپنے بچوں کو دبایا ہے، میں قیامت تک زینب کی گود کو نہ کھولتا۔ امتحان لینا منظور ہے اس لیے گود کھولے دیتا ہوں۔ زینب کی گود کھل گئی، بچے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد جب میدان میں پہنچے عمر ابن سعد نے دیکھ کر کہا یہ ننھے ننھے بچے مجھے زینب کے بچے معلوم ہوتے ہیں، حسین کے بھانجے لگتے ہیں۔ ارے آپ حسین کے بھانجے ہو؟ دونوں بچوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، ہم حسین کے بھانجے نہیں حسین کے خادم ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کے خادم ہیں، فاطمہ کے گھر کے نوکر ہیں۔ کہنے لگے یہ چھوٹی چھوٹی بچے چھوٹے چھوٹے چہرے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے رحم آ رہا ہے۔ آؤ بچوں آؤ، تم 3 دن کے پیاسے ہو، یہ دیکھو نہر فرات کا پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، نہر فرات کا پانی مچل رہا ہے، آپ آئیے میری طرف آ جائیے، تمہیں نہر فرات کا پانی دیا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، شار اسلام سندل جلال پوری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کا حکم ہوگا ویسا کیا جائے گا، آپ ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اما یار ابھی سے ارادے ٹھنڈے پڑ گئے، ابھی تو 11 بھی نہیں بجا ہے، 12 بج گیا۔ کیا بج گیا؟ میری گھڑی 1 گھنٹہ پیچھے ہے شاید، پورا 12 بج گیا۔ مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان
عمر ابن سعد نے اون محمد کو جب دیکھا کہا بچوں ادھر آ جاؤ، 3 دن کے پیاسے ہو، کھانے کو بھی ملے گا، اور یہ دیکھو نہر فرات کا پانی بہ رہا ہے، پانی دیا جائے گا۔ دونوں بچوں نے للکار کر کہا کیا بکتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، تو ہماری طرف آ جا۔ ارے نہر فرات کی اوقات ہی کیا ہے، اگر تو حسین کی طرف آ جائے گا تو قیامت کے دن ہم تجھے حوض کوثر کا مالک بنوا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچوں میری طرف آ جاؤ، مال و دولت سے نواز دیا جائے گا۔ اون محمد نے کہا نادان تو کس مال کی بات کرتا ہے، ہمارے نانا نے تو پہاڑ کو کہہ دیا تھا سونا بن کے میرے پیچھے پیچھے چلے، تو مدینہ میں پہاڑ سونا بن کے ہمارے نانا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تو جس کی ٹھوکروں سے پہاڑ سونا بن جاتا ہے اسے دولت کا لالچ کیا دلاتا ہے۔ تو ہماری طرف آ جا، جتنی دولت چاہے گا دے دیں گے، پہاڑ برابر بھی اگر سونا مانگے گا تو ہم دے دیں گے۔ اور اس کے بعد جب عمر ابن سعد ہار گیا، کچھ بھی اس کی نہیں چلی، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے مقابلے کے لیے کسی کو بھیجنے کے لیے اس نے راضی کرنے کی کوشش کی، کوئی تیار نہیں ہوا۔ ننھی ننھی تلواریں تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، جب کوئی نہیں آیا تو یہ دونوں بچے ہی خود لشکر کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے صفایا ہو گیا، دائیں طرف آئے بھگدڑ مچ گئی، بائیں طرف آئے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، پلٹ کے آئے صفایا ہو چکا تھا، ننھی ننھی تلواریں چل رہی تھیں، مولی گاجر کی طرح کٹ کٹ کے سر زمین پہ گر رہے تھے، اور محمد شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ آخر کار تھوڑی دیر کے بعد پورے چاروں جانب سے تیر آئے اور تیروں کی بارش ہونے لگی۔ 9 10 11 سال کے بچوں کے جسم پہ تیر پیوست ہوتا رہا اور دونوں بچے زمین پہ گر گئے۔ امام حسین کو آواز لگائی، عمر ابن سعد نے، حسین اپنے بھانجوں کو بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ امام پاک اپنے دونوں بھانجوں کو اٹھا کر خیمے میں لے جانے لگے۔ ادھر بہن زینب سجدے میں پڑی ہوئی تھی اور سجدے میں دعا کر رہی تھی، مولا کچی عمریں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، اور وہ بھی 3 دن کے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو عمر ابن سعد پانی دکھائے تو وہ حسین سے نکل کے یزید کی طرف چلے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ننھے بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے حسین سے غداری کر جائیں۔ مولا میری لاج رکھ لینا، میرے بالوں کا واسطہ، زینب کی لاج رکھنا، میرے بچوں کو ثابت قدم رکھنا، الہی میرے بچوں کی قربانی قبول کر لینا۔ زینب دعا مانگ رہی تھی، اتنے میں امام پاک خیمے میں داخل ہوئے، جیسے ہی سر سجدے سے اٹھایا حسین نے دونوں بچوں کے سر زینب کی جھولی میں ڈال دیے۔ زینب نے رب کا شکر ادا کیا، مولا تیری زینب تیرے امتحان میں کامیاب ہو گئی ہے، نانا کے سامنے جانے کے قابل ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت قاسم کی شہادت، اس کے بعد حضرت عباس کی شہادت، اور حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت اصغر کی شہادت، اور اس کے بعد امام پاک کی باری آئی، حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی باری جب آئی تو حضرت امام حسین نے رسول اللہ کا امامہ نکالا، اپنے سر پہ سجا لیا، خاتون جنت کی چادر کو نکالا، اپنی کمر میں پٹکا باندھ لیا۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوالفقار حیدری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے جیسے ہی قریب آئے آنکھیں چھلک پڑی۔ سیدہ زینب نے پوچھا بھائی جان کیوں رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ جوان بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، آپ نہیں روئے، قاسم شہید ہو گیا، آپ نہیں روئے، عباس کا بازو کٹ گیا، آپ نہیں روئے، 6 مہینے کا بچہ شہید ہوا، آپ نہیں روئے۔ اب آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بہن زینب مجھے نانا کی یاد آ رہی ہے، نانا جب معراج پہ جا رہے تھے تو فرشتوں کا سردار آسمان سے اتر کے آیا تھا، گھوڑے کی رسی براق کی رسی کو اس نے پکڑایا تھا، اور جب ہمارے ابا میدان میں جا رہے تھے تو نبی نے رسی کو پکڑایا تھا۔ آج نہ نانا ہے جو رسی پکڑائیں، نہ علی ابا ہے جو رسی پکڑائیں۔ زینب نے چند قدم آگے بڑھ کے کہا کیا ہوا نانا نہیں ہے، زینب تو ہے، کیا ہوا باپ نہیں ہے، بہن زینب تو ہے، آج نانا کا حق بھی زینب ادا کرے گی، باپ کا حق بھی زینب ادا کرے گی۔ اور رسی کو پکڑا، امام کے ہاتھوں میں پکڑا دیا اور سہارا دے کے اپنی ماں کے جیائے کو گھوڑے پہ سوار کر دیا، الوداعی الفاظ کہے۔ جیسے ہی امام پاک نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑے نے بڑھنے سے انکار کر دیا، پھر ایڑ لگا
لگائی, گھوڑے نے بڑھنے سے انکار کر دیا. امام نے پکارا غازی کیا ڈر گیا ہے؟ غازی نے پلٹ کے امام کی طرف دیکھا, اپنے سوار کی طرف دیکھا, اور گھوڑا کہنے لگا حضور میں ڈرا نہیں ہوں, میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں, جہاں لے جائیں گے غلام جانے کے لیے تیار نہیں, جانے کے لیے تیار ہے. سرکار میں ڈرا نہیں ہوں, لیکن میرے قدموں میں سکینہ آ گئی ہے, اگر سکینہ میں قدم اٹھاؤں گا تو سکینہ کے اوپر گرے گا اور آپ کی سکینہ شہید ہو جائے گی, اس کا انتقال ہو جائے گا. میں حسین کے بچوں کو مار کر یزیدی نہیں بننا چاہتا ہوں, حسین کے بچوں سے محبت کر کے حسینی بننا چاہتا ہوں, حسینی سند لینا چاہتا ہوں. امام گھوڑے سے نیچے اترے, سیدہ سکینہ کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا یہ اب تک تو تم نے نہ کیا تھا جو اب کر رہی ہو. علی اکبر جا رہا تھا تم نے نہ روکا, اصغر جا رہا تھا تم نے نہ روکا, قاسم جا رہا تھا تم نے نہ روکا, عباس جا رہا تھا تم نے نہ روکا, لیکن اب ہم جا رہے ہیں تو آپ روک رہی ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ سکینہ نے کہا تھا مجھے کوئی پرواہ نہ تھی قاسم چلا گیا, مجھے کوئی پرواہ نہ تھی علی اکبر چلا گیا, پرواہ نہ تھی اصغر گیا, پرواہ نہ تھی حضرت عباس چلے گئے, لیکن اب یہ سوچ رہی ہوں ابا چلے جائیں گے تو زندگی میں مجھے بیٹی کہہ کے کون پکارے گا, اب میں کسے باپ کہہ کے بلایا کروں گی, ساری زندگی کے لیے میں یتیم ہو جاؤں گی, اب میں کسے باپ باپ کہہ کے بلایا کروں گی. بس یہی تڑپ ہے جو میرے سینے میں باقی ہے. حضرت امام نے فرمایا بیٹا تم صابر کی بیٹی صابرہ ہو, صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, جاؤ اپنے خیمے میں چلی جاؤ. حضرت سکینہ خیمے میں چلی گئی, امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اشقیہ کے لشکر میں پہنچ گئے, اور حضرت نے ایک تقریر فرمائی جس کا اثر یزیدیوں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر امام حسین نے اپنا موارث طلب کیا, حل من موارث, حل من موارث, لیکن کسی میں ہمت نہ تھی جو ذوالفقار حیدری کے مقابلے میں آ جاتا, کسی میں طاقت نہ تھی شیر خدا کے لال کے مقابلے میں آ جاتا, کسی میں طاقت نہ تھی فاطمہ کے دودھ پینے والے بیٹے کے سامنے آ جاتا. خود ہی امام پاک مجمع میں داخل ہو گئے. کتابوں میں لکھا ہے جب داہنی طرف تلوار چلاتے تھے تو 70 سر کٹ کر زمین پہ آ جاتے تھے, اور جب بائیں طرف تلوار چلاتے تھے تو 70 سر کٹ کر زمین پہ آ جاتے تھے. جب سامنے جاتے تھے تو صفایا کر دیتے تھے, پلٹ کے آتے تھے تو بھگدڑ پڑ جاتے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے کربلا کی ریتیلی زمین پہ سروں کی کھیتی امام حسین نے بو کے رکھ دی تھی. پوری کربلا کی زمین پہ سروں کی کھیتی دکھائی دے رہی تھی. حضرات گرامی امام پاک کی تلوار چلتی چلی جا رہی تھی, یزیدی مولی گاجر کی طرح کٹتے چلے جا رہے تھے. اب یزیدی نقطۂ نظر کے اعتبار سے حسین کی تلوار کو رکنا ضروری تھا, لیکن حسین کی تلوار نہیں رک رہی ہے. حسین کی تلوار یزیدی نقطۂ نظر سے رکنا ضروری تھی لیکن نہیں رک رہی ہے, چلتی جا رہی ہے, چلتی جا رہی ہے. اچانک تلوار رک جاتی ہے. ارے جس تلوار کو اکبر کی لاش پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے نہ روک سکے, جس تلوار کو لٹتی ہوئی قاسم کی جوانی نہ روک سکی, جس تلوار کو عباس کا کٹا ہوا بازو نہ روک سکا, جس تلوار کو اصغر کا چھتا ہوا حلقوم نہ روک سکا, جس تلوار کو 3 دن کی پیاس اور بھوک نہ روک سکی, وہ تلوار اچانک رک گئی. کیوں رک گئی؟ کس لیے رک گئی؟ حضرات گرامی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کس لیے رکی؟ آپ کہیں گے آپ ہی بتا دو. مفتی صاحب کس لیے رکی؟ تو ہم کہیں گے اس لیے رکی کہ نماز کا وقت آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تلوار رک گئی کیونکہ نماز کا وقت آ گیا تھا. حسین نے فرمایا وقت کیا ہوا ہے؟ وقت بتایا گیا. مسجدوں سے جمعہ کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں. حسین گھوڑے سے نیچے اتر آئے, فرمایا مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو. امام پاک سجدے میں گئے. شمر لعین آگے بڑھا, خولی نے نیزہ مار دیا. شمر آگے بڑھ کے سینے پہ سوار ہو گیا, خنجر نکالا, حسین کے حلقوں میں مبارک پہ خنجر چلا دیا, اور پھر ابدی نیز ہو گیا نبی کا شہزادہ, شہید ہو گیا نبی کا شہزادہ. دنیا والے بتاتے ہیں, کتابوں والے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں حسین جب شہید ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے یا رب تو نانا جان کی امت کو بخش دے, یا رب تو نانا جان کی امت کو بخش دے, سلطان 2 جہان کی امت کو بخش دے. یہ سب مصیبتیں تھیں شفاعت کے واسطے. بندے نے گھر لٹایا ہے امت کے واسطے. نماز کی بات آئی, روزے کی بات آئی, تو اب ہمیں اس بات پر ڈٹنا
ہے کہ امام حسین کی غلامی کا سبق ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اسی پہ کاربند بھی رہنا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، حسین نے جس سے جو کہا اس نے وہی کیا اور اپنے کام سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹا۔ حضرت عباس کو مدینہ میں آپ نے ایک پرچم تھمایا تھا اور کہا تھا میرے قافلے کے سپہ سالار تم ہو، یہ پرچم تمہارے ہاتھوں میں ہے، دیکھو پرچم جھکنے نہ پائے، چاہے جو ہو جائے لیکن پرچم جھکنا نہیں چاہیے۔ حضرات عباس علمدار جب علم لے کے مدینہ سے نکلے پرچم نہیں جھکا، مکہ تک آئے 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مکہ تک پرچم نہ جھکا، مکہ سے سفر کر کے ریگستان کی ریتیلی زمین تک آئے، علم نہ جھکا، اور پھر مشکیزہ میں پانی بھرنے کے لیے گئے، علم نہ جھکا، مشکیزہ پھٹ کے زمین پہ گر گیا، علم نہ جھکا، اور پھر وہی علم امام حسین کے خیمے پہ گاڑ دیا۔ عباس نے کہا بھائی جان میں نے تمہاری امانت کی لاج رکھی ہے، تم نے مدینہ میں مجھے علم تھمایا تھا وہ اب تک میں نے جھکنے نہیں دیا ہے۔ اور آج بھی حضرات اگر آپ کو موقع لگے، مولا آپ کو موقع دے دے، ہمیں بھی موقع دے دے کربلا کی زیارت کرنے کا، پہلے ہم کعبہ جائیں، بعد میں گنبد خضرا جائیں، اس کے بعد کربلا معلیٰ کی زیارت کریں۔ بنڈیا کے مسلمانوں جب آپ میدان کربلا میں پہنچیں گے تو آپ کو میدان کربلا میں کچھ دکھائی نہ دے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اگر نظر آئے گا تو نہر فرات نظر آئے گا، نہر فرات کا پانی نظر آئے گا، اور نہر فرات کے کنارے پر حضرت عباس کا روضہ نظر آئے گا، اور روضہ عباس پہ گڑا ہوا وہی علم نظر آئے گا۔ وہ علم آج بھی ہواؤں میں لہرا رہا ہے اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے اے لوگوں دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، یزید کی حکومت تو 3 دن تھی اور حسین کی حکومت قیامت تک باقی رہے۔